ایک جذباتی آغاز جہاں گانوں کے ذریعے کہانی کی گہرائی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ خاندان میں شادی کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ اب شادی طے ہو جائے کیونکہ انہیں اپنی بیٹی نرمین کی بھی شادی کرنی ہے۔ شہزار بہت پریشان ہے اور اپنی جائیداد یا دولت کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وکیل کو بلانے کی بات کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سامنے والے کو صرف اس کا خون چاہیے۔ شہزار اور شفا کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ شہزار اسے اپنی جائیداد اور زندگی کا حصہ بننے کی پیشکش کرتا ہے، جو اس کے لیے ایک نئی بات ہے۔ شفا شہزار کو سمجھاتی ہے کہ وہ انکل کو پریشان نہ کرے۔ شہزار غصے میں اپنی طاقت اور دولت کی بے بسی پر سوال اٹھاتا ہے۔ شہزار خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ شفا کو آزاد کر کے ہی دم لے گا۔ شادی کی باتوں کے درمیان خاندان کے افراد مختلف فیصلوں اور ذمہ داریوں پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ نرمین کی شادی کا معاملہ بھی گھر والوں کے لیے اہم بنتا جا رہا ہے۔ شہزار مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حالات اس کے قابو سے باہر محسوس ہوتے ہیں۔ شفا اور شہزار کے درمیان ہونے والی گفتگو ان کے تعلق کی حساسیت کو ظاہر کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان موجود فاصلے اور الجھنیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ شہزار کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دولت اور اختیار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتا۔ شفا کی باتیں شہزار کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن اس کے دل میں موجود بے چینی اور اضطراب کم نہیں ہوتا۔ آخر میں شہزار اپنے ارادے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شفا کو آزاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ایک جذباتی اور سنجیدہ ماحول کے ساتھ کہانی آگے بڑھتی ہے، جہاں ہر کردار اپنے اپنے مسائل اور فیصلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اور اس سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ خاندان کے بڑے چاہتے ہیں کہ معاملات مزید تاخیر کا شکار نہ ہوں اور جلد از جلد فیصلے کر لیے جائیں۔ نرمین کی شادی کا ذکر بھی بار بار سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والوں کی پریشانی اور فکر واضح محسوس ہوتی ہے۔ دوسری جانب شہزار شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ وہ مسلسل ایسے راستے تلاش کر رہا ہے جن کے ذریعے موجودہ مسئلے کا کوئی حل نکل سکے۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حالات سے تنگ آ چکا ہے اور ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا ہے تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو سکے۔ شہزار کا خیال ہے کہ معاملہ اب عام حدوں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ اپنی جائیداد، دولت اور اختیار تک کو استعمال کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والے کی خواہش کچھ اور ہے۔ یہی احساس اس کی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ شفا اور شہزار کے درمیان ہونے والی گفتگو کہانی کا اہم رخ بن جاتی ہے۔ شہزار پہلی بار اپنے دل کی بات اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ شفا اس کی زندگی اور مستقبل کا حصہ بن جائے۔ اس کی باتوں میں سنجیدگی بھی ہے اور ایک ایسی خواہش بھی جو اس کے لیے بالکل نئی محسوس ہوتی ہے۔ شفا شہزار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ انکل کو مزید پریشان نہ کرے۔ وہ حالات کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کا مشورہ دیتی ہے، لیکن شہزار کے اندر جمع ہونے والا غصہ اور بے بسی اس کی باتوں سے کم نہیں ہوتی۔ شہزار بار بار یہی سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس دولت، اختیار اور وسائل موجود ہیں تو پھر وہ اپنی خواہش کے مطابق حالات کیوں نہیں بدل پا رہا؟ یہی سوال اسے اندر ہی اندر بے چین رکھتا ہے۔ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی ہے، شہزار کے جذبات مزید شدت اختیار کرتے جاتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ شفا مشکلات اور پابندیوں میں گھری رہے۔ آخر کار وہ خود سے ایک مضبوط وعدہ کرتا ہے۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ شفا کو آزاد کرانے کے لیے ہر حد تک جائے گا اور اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلات اور قربانیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔